الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی لا تعداد مخلوقات ہیں اللہ کی۔ ان مخلوقات میں سے چند مخلوق کو اللہ نے چنا ہے، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں۔ ان کی پیدائش کو خاص طور سے بیان کیا اللہ نے کہ انسان کو ہم نے کھنکھناتی ہوئی، چپکتی ہوئی اور گارے والی مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو ہم نے نور سے بنایا، جنات اور شیاطین کو ہم نے نار سموم سے بنایا۔ ان مخلوقات میں اللہ نے انسان کو خاص شرف بخشا ہے۔ وہ شرف یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، یعنی زمین کا خلیفہ بنایا اسے۔ یہ انسان کو خاص شرف حاصل ہے، اور دنیا جہان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیا، چونکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک حکومت ہے، ایک بادشاہت ہے۔ تو اس بادشاہت اور حکومت کے لیے اور اس سلطنت کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے وہ چاہیے تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ فرشتے بھی ان کے یہاں حاضری دیتے ہیں، جنات بھی حاضری دیتے ہیں، اور دوسری مخلوقات کو وہ جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ لیکن انسان کی اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب مٹی کی صفات میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مٹی میں کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں۔
ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو مٹی کی طرف لوٹتا ہے اور مٹی میں مدفون ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے خلاف فطرت عمل کیا اور جو ایسا کر رہے ہیں کہ وہ مردوں کو جلا رہے ہیں، وہ اس کو اپنی اصل کی طرف نہیں لوٹا رہے۔ کہنے کو اور بات بنانے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ مٹی اپنے اندر ساری چیزوں کو جذب کر لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس دنیا میں قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پھر اپنے بھائی کو قتل کر کے وہ نادم و پشیمان ہوا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کی اس لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا۔ ایک کوا جو مرا تو دوسرے کوے نے مٹی کھود کر کے اس کو دفن کیا۔ اس طریقے سے اس قابیل کو یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں بھی اپنے بھائی کی لاش اسی طریقے سے چھپا دینی چاہیے، اور یہاں سے دفن کا سلسلہ شروع ہوا کہ انسان اپنی اصل کی طرف اور مٹی کی طرف لوٹ گیا۔ تو مٹی کی کئی صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مٹی چھپا لیتی ہے۔ جو چیز آپ مٹی میں ڈالیں چھپ جاتی ہے۔ بعض چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، بلکہ اکثر چیزیں ختم ہی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ لوہا بھی کیوں نہ ہو۔ تو مٹی کی صفت یہ ہے کہ چھپا لے۔ اب انسان جو مٹی سے بنا ہے تو اس کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو چھپا لے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالے، پردہ پوشی کرے۔ یہ اس مٹی کی صفت ہے۔ تو جو انسان مٹی سے بنا ہے اس کے اندر بھی یہ صفت پائی جانی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ عیوب تلاش کیے جاتے ہیں اور اچھائیوں کو برائیاں بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ملتا ہے کہ آپ برائیوں کو اچھائیاں بنا کے پیش کرتے تھے۔ ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی مہمان آ کر کے بنا اور شرارت ہی کی نیت سے اس نے خوب زیادہ کھایا تاکہ نبی کے گھر کا سارا کھانا ختم کر دیں، اور پھر نتائج ناگفتنی و ناشدنی بھی اسی حساب سے، تو اس نے غلاظت بھی کر دی اور بھاگ بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے مہمان کی خبرگیری کے لیے تشریف لائے ہیں تو دیکھا کہ مہمان نہیں ہے، بدبو ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھ کر کے کہ اس کا عیب ظاہر نہ ہو جائے اور لوگ اس کے سلسلے میں نفرت کا اظہار نہ کریں، اس غلاظت کو اپنے ہاتھ سے خود ہی صاف کرنا شروع کیا۔ پھر وہ یہودی واپس آیا، کچھ سامان رہ گیا تھا اس کا۔ اس نے جب یہ دیکھا، اس نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی، میں نے تو ایسا کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کام کیا اور کر رہے ہیں، جبکہ اور بھی خدام تھے جن کو آپ بلا سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ نہیں چاہا کہ مہمان کا عیب ظاہر ہو اور مہمان کی بے عزتی ہو۔ تو ہمارے نبی نے غیروں کے عیبوں کو چھپا لیا۔ یہ مٹی کی صفت ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے عیب کو چھپا لے۔ آج ہر آدمی دوسرے کے عیب کی تلاش میں ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تجسس میں نہ پڑو، غیبت نہ کرو،
ولا تقاطعوا ولا تدابروا، قطع تعلق مت کرو، ایک دوسرے سے مڑ کر کے نہ رہو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، سب بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری تعلیمات ہم سے اوجھل ہو گئیں، اور انسان دوسرے کی برائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ستر پوشی جو ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی ستر پوشی کی تعریف کرتا ہے۔ اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میری حقیقت چھپا رکھی ہے۔ اگر میری حقیقت اس کے سامنے آ جاتی تو یہ شخص میری تعریف نہیں کرتا، برائی بیان کرتا، تو حقیقت میں اللہ کی ستاری کی تعریف ہے، وہ میری تعریف نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ عیبوں کو نہ ڈھونڈے، بلکہ جہاں تک ہو سکے خوبیاں تلاش کر کے زندگی بسر کرے، کہ یہی زندگی بسر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ قرآن نے خود اصول بیان کیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خیر ہو تمہارے حق میں۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے غلط چیز ہو اور بیکار ہو اور تمہارے لیے مضر ہو۔ اس لیے دوسروں کو برداشت کر کے آدمی چلے اور عیب جوئی میں نہ پڑے، خوبیوں کا اعتراف کرے اور اس کی جو خامیاں ہیں اس سے درگزر کر کے اور نظر انداز کر کے زندگی بسر کرے، تو پھر بھائیوں والی زندگی ہوتی ہے۔ اور ایک اصول بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب انسان غلطیوں سے مرکب ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے جب دونوں صفتیں رکھی ہیں کہ اس میں ملکوتی صفت بھی ہے، یعنی فرشتوں والی بھی صفت ہے، اور اس میں شیطانی مادہ بھی اللہ نے رکھ دیا ہے، تو اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو وہ فرشتہ ہی ہو گیا بیچارہ، تو غلطیاں ہوں گی۔ اب معیار یہ ہے کہ جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں، غالب ہیں، اس کا مطلب وہ اچھا انسان ہے، اور جس میں برائیاں غالب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطنت کا وصف اس میں غالب ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ یہی معیار ہے۔ تو اچھائیاں غالب ہوں گی تو اچھا انسان ہے، برائیاں غالب ہوں گی تو برا انسان ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ برا ہی نہیں ہوگا یا اس میں عیب ہی نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی لیے جب بات کہی جاتی ہے تو انسان کو سننا چاہیے، اور اپنے عیبوں کو کوئی آدمی بتا دے تو اس کو خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عیبوں کی سوغات میرے پاس لے کر کے آئے تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں، یعنی میرے عیوب جو میرے سامنے بیان کرے گا، میری خامیاں جو میرے سامنے اجاگر کرے گا تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں، تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ بڑی بات۔ تو مٹی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ستر پوشی کرتی ہے، چھپا لیتی ہے مٹی۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو چھپا لیں۔ ایک حدیث ہے المؤمن مرآۃ اخیہ، کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر اگر کوئی خرابی ہو یا کوئی کالک وغیرہ لگی ہو تو بظاہر نظر نہیں آتا انسان کو خود سے، جب آئینے کے سامنے آدمی جائے گا تو وہ آئینہ اسے بتا دے گا کہ چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی گندگی پڑی ہوئی ہے۔ اب اس آئینے کی صفت میں آپ غور کریں کہ یہ آئینہ صرف آپ کو بتاتا ہے اور چپ چاپ بتاتا ہے، شور نہیں مچاتا۔ آپ ہی کو صرف اس نے بتایا،
اسی طریقے سے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ جب کسی مسلمان بھائی کا عیب نظر آئے تو اس کو محبت سے بتا دے اور بس اس کا چرچا نہ کرے. اس طریقے سے وہ اپنی اصلاح کر لے گا. مٹی کی دوسری صفت یہ ہے کہ مٹی ہر چیز کو قبول کر لیتی ہے. پانی ڈالیں وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کوئی اور چیز ڈالیں وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جذب کر لیتی ہے، قبول کر لیتی ہے. یہ اس کی دوسری صفت ہے. اسی طریقے سے ایک انسان میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اچھائیوں کو جذب کرے. جب بات سنے، اچھی باتیں سنے تو وہ اپنے اندر جذب کرے. برائیوں کو جذب بڑی جلدی سے کرتا ہے. بچے کو گالی سکھائیے فوراً سیکھ جائے گا، لیکن اسے کلمہ سکھائیے پھر دائیں بائیں کی بات کرے گا، وہ جلدی کلمہ نہیں سیکھتا. وہ تو جذب کرنے کی صفت ہے، لیکن برائیوں کو جلدی کیچ کرتا ہے انسان. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی بات سنیں تو اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور اس کو عمل میں لاویں. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج دنیا جہان میں مختلف قسم کی محنتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ لوگ اپنی زندگیاں بدلیں اور اپنے عمل کو ٹھیک کریں، لیکن لوگ سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں. ارے بھائی سونے والے سن رہے ہیں، جو سو رہے ہیں وہ کہاں سے سن رہیں گے؟ نہیں، سونے والے بھی سن لیں کہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. صحیح یہ ہے کہ لوگ نہیں سنتے. قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. سنو اور مانو. تو جب آدمی سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کیسے؟ اور سننا کسے کہتے ہیں؟ کان کے متوجہ کر دینے کو سننا نہیں کہتے جب تک آنکھوں کو حاضر نہ کرے. جب تک آنکھوں کو حاضر نہ کرے، دل دماغ کو حاضر نہ کرے، اس وقت تک سننا نہیں ہوتا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو. معلوم ہوا کہ سنتے ہوئے دل دماغ کو حاضر رکھنا ہے، آنکھیں سامنے رکھنی ہے، زبان کو خاموش رکھنا ہے، پھر کان کو لگانا ہے. اس کو کہتے ہیں سننا. نہیں تو سننا ہی نہیں ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، حالانکہ وہ لوگ سن رہے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر ان میں اللہ کوئی خیر پاتا تو اللہ انہیں سناتا. سن تو رہے تھے لیکن اللہ سنا نہیں رہے تھے ان کو. تو خدا نہ کرے کہ آج ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی حال ہو کہ ہم سنتے تو ہیں، اللہ سناتے نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم دل کے توجہ کے ساتھ اور دل بستگی کے ساتھ ہم ایک بات کو سن رہے ہوں کہ ہم عمل کریں گے، یہ جذبہ چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سنایا ہی نہیں اس کو. اس لیے اس وعید کے تحت انسان کو داخل نہیں ہونا چاہیے. تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان سنتا ہی نہیں، اور جس نے سن بھی لیا وہ عمل نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم لوگوں سے بیعت لی ہے سننے اور ماننے پر. اللہ کے نبی نے اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی، کہ اگرچہ حبشی غلام تم پر مسلط کر دیا جائے اور امیر بنا دیا جائے پھر بھی تم سنو گے اور مانو گے. سنو گے اور مانو گے. کہتے ہیں نا کہ سچ بات کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک وہ جو سچ کہے اور ایک وہ جو سچ سنے. لیکن اس میں ایک اور چیز کا اضافہ چاہیے
کہ سچ مانے. سنتے تو سب لوگ ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی سنتا ہی نہیں، اور جو آدمی سنتا ہے وہ عمل کی نیت سے نہیں سنتا، تو قرآن نے اس کو سننا ہی نہیں کہا، کہ یہ سننا ہی نہیں ہوا. حالانکہ آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ جو بات دین کی اس کے کان میں پڑ گئی اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب یہ عذر نہیں بیان کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. کیوں معلوم نہیں تھا؟ بتایا تو گیا تھا آپ کو. تو یہ عذر اس کے سامنے نہیں ہے، لہذا اسے ماننا چاہیے. اس لیے دنیا کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سن کر کے عمل نہیں کر رہا ہے، مان نہیں رہا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری تبلیغ کے بہت بڑے حضرت گزرے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت اس سارے کام کا مقصد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جواب بھی اسی حساب سے. وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. اللہ نے زبان میں بھی تاثیر دی تھی اور علم میں بھی بہت قوی تھا ان کا. کہ اس سارے کام کا حاصل کیا ہے حضرت؟ اس چلت پھرت اور اس محنت اور اس دوڑ بھاگ کا آخر کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر ماننے کی صفت آ جائے. بس کہ اس سارے کام کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر ماننے کی صفت آ جائے. تو آج ہم نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور جو سنتے ہیں تو وہ ماننے کی نیت سے نہیں سنتے. اس لیے آج ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے تھے، صحابہ فوراً عمل، آگے پیچھے کچھ نہیں. ایک فیصلہ نبی نے فرمایا، بس نبی کا فیصلہ ہے، آگے پیچھے کوئی بات نہیں. پیغام بھیج دیا نبی نے، آگے پیچھے کوئی بات نہیں. تو یہ اصل ہے کہ ماننے کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں. اس سلسلے کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو شاید لوگ کچھ کھڑے بڑے رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو بیٹھ جاؤ. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو وہیں بیٹھ گئے. نبی کا حکم آئے اور بات نہ مانے آدمی. کہ عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کر کے کہا کہ تم آگے آؤ. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں ماننے کا. آج تو یہ ہے کہ اگر عمومی بات کی جائے تو جن کے اندر وہ برائی ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب نے مجھ کو ٹارگیٹ بنا کے بات کی ہے، امام صاحب نے مجھ کو ٹارگیٹ بنا کے بات کی ہے. لے بھائی، کوئی صاحب آ رہے ہوں، بات چل رہی ہے، بات ہو گئی، بولتے امام صاحب آتے ہی مجھ کو دیکھ لیا تھا اس لیے یہ بات کہی. چور کی داڑھی میں تنکا نہیں. ارے بھائی، آدمی کیا کرے گا؟ نماز کی بات کرے گا تو جو بے نمازی ہے وہ کہیں گے امام صاحب ہمارے خلاف بات کر رہے تھے. نماز میں اخلاص کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے جو بے اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں جیسے تیسے بیچارے، وہ کہیں گے امام صاحب ہمارے خلاف بات کر رہے تھے. تو امام صاحب نہ سیدھا چل سکتا ہے بیچارہ، نہ ٹیڑھا چل سکتا ہے، چلے کیسے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی غلطی کسی کی بھی دیکھتے تھے، ایک شخص کی بھی دیکھتے تھے، عمومی انداز سے اس کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہو گیا، ما بال الناس یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. اب جو کرتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا تو بس وہ اپنی غلطی سے رک جاتا تھا. صحابہ اشارہ کو سمجھتے تھے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو کوئی آپ کے عیب کو بتا دے تو آپ کا دل خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہوا میرے عیب کو بتا دیا گیا، آئندہ ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم،
جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، جہاں تک ہو سکے اس کے تم مکلف ہو کہ وہاں تک تم اللہ سے ڈرو۔ تو مٹی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو قبول کر لیتی ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم اچھی باتوں کو قبول کریں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، قرآن بیان کرتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، کہ یہ لوگ باتوں کو سنتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں اور اچھی باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین، کہ یہ مومنین ایسے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل ڈرتا ہے، دل خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے اعمال سے، ایمان بڑھتا ہے تلاوت کے سننے سے، ایمان بڑھتا ہے دینی حلقوں میں بیٹھنے سے، ایمان بڑھتا ہے ایمان کے مذاکرے سے۔ ایمان کہیں جا کر کے نہیں بنتا، ایمان بنتا ہے ایمانی اعمال سے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے آدمی کو کہ ایمانی اعمال سے ایمان بنے گا انسان کا، اس لیے ایمانی اعمال کی طرف اور ایمانی اخلاق کی طرف اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ تو دوسری صفت یہ ہے مٹی کی کہ وہ چیزوں کو قبول کر لیتی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اچھائیوں کو قبول کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ تیسری صفت جو مٹی کی ہے وہ یہ ہے کہ مٹی نشو و نما پیدا کرتی ہے۔ اس میں آپ ایک دانہ ڈال دیں، کچھ دنوں کے بعد اس سے کومپل نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک تنا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت ہے، پھر پھول ہے، پھر پھل ہے، پھر اس کی خوبصورتی، حسن، زیبائی، رعنائی ساری چیزیں ہیں، اور وہ انسان کے لیے ایک مفید درخت بنتا ہے۔ ہمیں بھی اور ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ دین کی بات ہم اپنے اندر لیں، اور لینے کے بعد اس کی نشو و نما اس طرح سے ہم کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ دوسروں کے نفع کی چیز بن جائے، اور ہماری سیرت اور کردار ایسی ہو کہ اس سیرت اور کردار کے ذریعے سے دوسرے لوگ دیکھ کر کے راہیاب ہوں۔ تو جب ہم اچھی چیزوں کو اپنے اندر جذب کریں گے اور جذب کرنے کے بعد پھر نشو و نما ہو، یعنی ہم اپنے اعضاء اور جوارح میں اس کو لاویں گے اور پھر اس کو برتیں گے اور پھر اس کی نشر و اشاعت کریں گے، پھیلائیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر انسان تبلیغ کا مکلف ہے، صرف جماعت والے نہیں ہیں کہ جماعت والے انہوں نے تبلیغ کا بس وہ کیا ہوا، ذمہ داری لی ہوئی ہے اور ہم سب فارغ ہیں۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض عین۔ تبلیغ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جو کوئی بھی غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو جتنی استطاعت ہے اتنی تبلیغ فرض ہے اس پر۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، غلط بات دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہ ہو، طاقت کیسے نہیں، طاقت تو ہے ایک آدمی مار مور کر کے ٹھیک ٹھاک کر دے، مراد یہ ہے کہ پھر بیچارہ خود پیٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت شرعی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر زبان سے روکے، اور زبان تو ہر وقت ہلا سکتا ہے آدمی۔ پھر آگے حدیث میں کہا گیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی ہلائے گا تو کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ برتاؤ نہ ہو جائے، تو پھر آدمی دل سے برا جانے۔ تو ہر انسان کے لیے تبلیغ لازم ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے، اجتماعی طور پر تبلیغ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اگر ادا کر رہے ہوں تو امت سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ امت کو نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر تبلیغ
کا کوئی مستقل طریقہ بھی نہیں ہے. آدمی کسی طریقے سے بھی تبلیغ کرے گا تو وہ تبلیغ ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے انسان کو کہ یہ منصوص بغیر الوضع ہے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں. جیسے نماز روزہ کا طریقہ متعین ہے تو تبلیغ کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، لیکن ایک طریقے کے مطابق نفع زیادہ ہو رہا ہے اور آدمی اس میں لگا ہوا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. جیسے اس زمانے میں دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو بہت نفع ہو رہا ہے اور یہ ایک مخصوص طریقہ ہے جو بزرگوں نے ایجاد کیا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہر انسان اور ہر مسلمان تبلیغ کا مکلف ہے اور اسے تبلیغ کرنی ہوگی جہاں تک اس کی استطاعت ہے. تو یہ ہے خیر کے نشو و نما پانے کا کہ مٹی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ نشو و نما پیدا کرتی ہے. تو ہمارے سے بھی پھول پتیاں ایسی نکلیں، اچھائیاں ہوں کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ نفع اٹھائیں. مٹی کی چوتھی صفت یہ ہے کہ مٹی میں تواضع ہے. مٹی میں تواضع ہے. انسان اسے جوتوں سے روند رہا ہے، انسان اس پر پیر پٹک رہا ہے اور اسے کھود رہا ہے اور اس کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ ہر طرح کے جتن کر رہا ہے. کیا کچھ نہیں کرتا انسان مٹی پہ، لیکن اس کے باوجود جس مٹی کو یہ مارے اور جس مٹی کو پر یہ جوتوں سے روندے، جس مٹی کو اور جس پر یہ چلے اور ٹھوکریں مارے، وہی مٹی اسے پھل کھلاتی ہے، وہی مٹی اسے غذائیں کھلاتی. یہ مٹی کی تواضع ہے. اس کا تواضع ہے کہ اس کے ساتھ جیسا بھی برتاؤ انسان کرے لیکن یہ اچھائیاں ہی دے گی. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. حدیث میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا تو برابری والا شخص تو نہیں ہے کہ اس بھائی نے ایک کٹورا ہدیے میں سالن بھیجا تھا تو ہم نے بھی کسی دن بھیج دیا، یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے. ولیکن الواصل، لیکن صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ وصل من قطعہ، کہ جو قطع تعلق کرے اس سے جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا. یعنی پتھر چلانے والے کو پھول دے، کہ جو شخص توڑنے کی کوشش کرتا ہے آپ اسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا. ارے بھائی ادھر سے بھی ہدیہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی آپ نے بھیج دیا، تو یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے قطع تعلق کرے اس سے جوڑو اور جو تجھ پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، تم اسے معاف کرو. تو انسان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ انسان متواضع بنے، جھک کر کے چلے، جھک کے. درخت پر جب پھل لگتا ہے تو جھک جاتا ہے. جس شاخ پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ شاخ جھک جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے پاس اگر وہ ہو، علم ہو، عمل ہو، تقوی ہو، تو وہ انسان جھکتا ہے، پھر اس کی آواز ہلکی ہی نکلتی ہے. یہ نہیں بولتا میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، ایسا نہیں، اس طرح سے بات نہیں کرتا. اس کی زبان میں پھر مٹھاس ہوتی ہے، تواضع سے بات کرتا ہے. نہیں بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لیں گے، ایسا اس انداز سے بات کرتا ہے. وہ متکبرانہ انداز سے بات نہیں کرتا. الا اخبرکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں جہنمی شخص کا پتہ نہ بتاؤں؟ کل عتل جواز، ہر ایسا نک چڑھا، ترش مزاج، متکبرانہ بات کرنے والا شخص. اس لیے تکبر بہت ہی خراب چیز ہے.
لہذا انسان کو چاہیے کہ تکبر سے بچے اور تواضع اختیار کرے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک کر کے چلتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، تکبر اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی کے مقام کو عطا کرتے ہیں. ابھی یاد نہیں کریں گے، بعد میں لوگ یاد کریں گے کہ نہیں یار آدمی تو بہت اچھا تھا، ہم نے وقت پر قدر نہیں کی، آدمی بہت اچھے تھے. تو مٹی کی چوتھی صفت یہ ہے کہ مٹی کے اندر تواضع ہے. تو ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی تواضع کی صفت ہونی چاہیے کہ نرمی سے بات کریں، ہماری زبان میں ملائمت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی شخص میں نرمی نہیں دی گئی، لیکن یہ ہے کہ اسے حسین بنا دیا اس نے، اور جس میں سختی ہے اس کو اس نے عیبدار بنا دیا. اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی کو نرم گفتاری سے کام لینا چاہیے اور نرمی سے کام لینا چاہیے کہ اس سے بڑا بڑا معاملہ حل ہو جایا کرتا ہے. اور ایک جگہ تو قرآن کریم نے کہا بھی ہے کہ دشمن بھی اس سے دوست بن جاتا ہے، کأنہ ولی حمیم، دشمن بھی پھر دوست بن جاتا ہے. تو جہاں تک ہو سکے متواضع بن کر کے، چھوٹا بن کر کے انسان زندگی بسر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.